الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی باتوں کا سننا اور دین کی باتوں کا سنانا یہ مذاکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کا مذاکرہ بہت پسند ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپس میں دین کی باتوں کی یاد دہانی کراتے رہو کہ دین کی باتوں کا کرنا، دین کی باتوں کا سننا اور دین کی باتوں کا سنانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ایمان والے مردوں کو بھی نفع ہوتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع ہوتا ہے. اس لیے کہ جب دل کے اندر اللہ کے دین کی بات پڑتی ہے تو ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں. جب دل زندہ ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی عملی بن جاتی ہے. ایمان بنتا ہے تو عمل بنتے ہیں، اور ایمان کے بننے کی جگہ انسان کا دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہو جاتی ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا، جب وہ گوشت بیکار ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، تو پوری کی پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے، پوری کی پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے اور پورا کا پورا بدن بیکار ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: الا وہی القلب، اے میرے بندوں، میری بندیوں، دل کے کانوں کے ساتھ سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ انسان کا دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ اور صحابیات کا جسم نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام اور صحابیات کا دل بنایا، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اتارا. کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ بننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندی بننا بہت پسند ہے، کہ میری بندی دنیا میں بندی بن کے زندگی گزارے، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہو. جب بندی بن جاتی ہے، بندگی کا مزاج بن جاتا ہے. اور بندگی کا مزاج کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان مرد ہو یا عورت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتی ہے، کہ میں دنیا میں ایسے ایسے کام کروں اور اتنے اچھے عمل کروں کہ پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. میری بہنوں، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. ہماری منزل آخرت ہے اور ہماری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہماری بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھانا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی چلے، ہم اللہ کے نبی کو کی طریقوں کی پابند بنے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پابند بنے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی بن جائے گا. ہم زبان سے کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے، یہ ایمان کا بول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان پر جو ہمارا کلمہ ہے، یہ کلمہ محنت کرتے کرتے اللہ کی بڑائی بولتے بولتے ہمارا دل یہ ایمان کی جگہ بن جاوے اور ہمارے دل کی رگ رگ میں کلمہ اتر جاوے. جب لا الہ الا اللہ
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ جو اپنے زبان سے ہم پڑھتی ہے، زبان سے بولتی ہیں اور زبان سے اقرار کرتی ہیں، کلمہ اسلام کا یہ کلمہ جب ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا اور ہمارے دل کی رگ رگ میں اتر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی قسم، یہ ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ ایسے دل کے سامنے آسمان بھی چھوٹا بن جاتا ہے، اور ایسے دل کے سامنے زمین بھی چھوٹی بن جاتی ہے، اور ایسے دل کے سامنے پوری کائنات چھوٹی بن جاتی ہے جب دل میں اللہ کا تعلق اترتا ہے، جب دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ رہنے والا ایمان مانگا۔ اللہم انی اسألوک ایمانا دائما، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہمیشہ رہنے والا ایمان کا سوال کرتا ہوں، جو ایمان میرے دل کی رگ رگ کو چوس لے وے۔ اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، یہ اللہ تعالیٰ میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے، میرے دل کی گہرائی میں کلمہ اتر جائے اور میرے دل کی گہرائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اتر جاوے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی، یہ تیرا دل میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر، یہ دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رہتے ہیں۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں تو ہمارا دل نورانی بن جاتا ہے، ہمارے دل میں ایمان کا نور جب داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا دل قیمتی بن جاتا ہے، ہمارا دل نورانی بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ پاک کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جب ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر آ جاتا ہے تو اللہ ہمارے دل کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، اللہ ہمارے دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا دل دنیا سے بے رغبت بن جاتا ہے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، کہ دل دنیا سے پاک ہو جاتا ہے، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر معصیت کی بنیاد ہے، کہ دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے اور صحابیات کا مقولہ ہے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہماری عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیاد آخرت ہے، ہماری بنیاد دنیا نہیں ہے، ہماری فکر دنیا نہیں ہے، ہماری سوچ دنیا نہیں ہے، کہ دل دنیا سے بے رغبت بن جاتا ہے۔ جب دل دنیا سے بے رغبت بن جاتا ہے تو دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے، اور ایمان کا نور انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے، اور ایمان کا نور رات کی خلوتوں میں، رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان کا نور بچاتا ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ دل دنیا سے بے رغبت بن جاتا ہے، دل دنیا کی محبت سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت فرمائی، اے میری قوم، تم دنیا کو اپنا سردار مت بنانا، ورنہ دنیا تم کو اپنا غلام بنا دے گی، کہ دنیا کو دل میں جگہ مت دینا۔ آج ہمارے دل میں سونا اور چاندی کی محبت ہے، ہمارے دل میں طرح طرح کے کپڑوں کی محبت ہے، ہمارے دل میں گھر کے فرنیچروں کی محبت ہے، طرح طرح کی ڈیزائنر کپڑوں کی اور لباس کی ہمارے دل میں محبت ہے، طرح طرح کے پاؤڈروں کی میرے اور آپ کے دل میں محبت ہے، کہ دل دنیا کی زیب و زینت سے دل پاک ہو جائے، دنیا کے ڈیکوریشن سے دل پاک ہو جائے، سرے تو ہمارا دل سنور رہا ہو، ہمارا دل بن رہا ہو۔ جس طرح ہم جسم کو سنوارنے کی فکر کرتی ہیں، ہمارا جسم سنور جائے، ہمارا جسم بن جائے اور ہمارا جسم خوبصورت بن جائے۔ دل کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، جب دل خوبصورت بن جاتا ہے
تو اللہ دل میں آ جاتا ہے، دل خوبصورت بن جاتا ہے تو انسان کی زندگی آخرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب دل سنور جاتا ہے، جب دل نورانی بن جاتا ہے تو مخلوق کا یقین دلوں سے نکل کر خالق کا یقین دل میں آ جاتا ہے۔ جب دل قیمتی بن جاتا ہے تو ہمارا دل اسباب سے ہٹ کر اسباب بنانے والے پروردگار کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پہلی علامت بتائی ایمان کے نور کی کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم نے فرمایا ایمان کے نور کی دوسری نشانی یہ ہے التجاف عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، زندگی ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مڑ جاتی ہے، آخرت کی فکر دل میں آ جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، رات کو مدینہ منورہ میں گشت کیا کرتے تھے کہ لوگ کس طریقے پر آرام فرما ہیں، لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک گھر میں سے آواز آئی، ماں نے اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی آج بکریوں نے دودھ دہا ہے، تو کہا اماں جان آج بکریوں نے دودھ کم دہا ہے، تو فرمایا دودھ میں پانی کو ملا دے چونکہ لینے والے دودھ زیادہ ہیں، اگر دودھ کم پڑے گا تو ہمارے گاہک کم ہو جائیں گے، دودھ میں پانی کو پلا دے۔ تو اس بچی نے فرمایا، مدینہ منورہ کی لڑکی نے اپنی اماں کو فرمایا ام المومنین، اماں جان ام المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کی امی نے فرمایا بیٹا رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے اور رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، بیٹا رات کے اندھیرے میں ام المومنین کہاں دیکھتے ہوں گے، ام المومنین تو اپنے گھر پر آرام فرما ہوں گے۔ اس مدینے کی بچی نے فرمایا اماں جان ام المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ام المومنین کا پالنے والا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم گھر میں کیا کر رہی ہے۔ یہ جب فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے تو زندگیاں اس طرح قیمتی بن جاتی ہیں اور راتوں کے اندھیروں میں اللہ کی نافرمانی گھروں سے نکل جاتی ہے، اللہ کا ڈر اور تقوی زندگی میں آ جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچتے تھے، وہ دین کیسا دین ہوگا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس وقت تک کیا عالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور رونے کی آواز آپ کے سینے میں ہانڈی کی طرح نکلتی تھی۔ فکر آخرت جب ایمان کا نور جب دل میں آ جاتا ہے تو فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رابعہ وسیع رحمت اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی، اللہ کے سامنے پوری رات اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا بھتیجا صبح تہجد کے وقت اپنی پھوپھی جان کو ملنے کے لیے آیا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تہجد پڑھتے تھے کیونکہ گھر کے ماحول میں دینداری تھی۔ جب ماں دیندار بنتی ہے تو بیٹے دیندار بنتے ہیں، اور جب ماں کی زندگی میں دین آتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ جب ماں راتوں کو روتی ہے تو اولاد روتی ہے۔ ان کا بھتیجا جب تہجد کے وقت اپنی پھوپھی جان کے پاس پہنچا تو پورا کا پورا مصلی بھیگا ہوا تھا۔ کہا پھوپھی جان یا تم نے وضو کا پانی کیا ہے کہ پورا کا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا اے میرے بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کی آنسو کی برسات ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلے ہیں کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو آخرت کا فکر دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ محبت ہو تو اللہ کی ہو، اطاعت ہو تو اللہ کی ہو، محبت ہو تو اللہ کے رسول کی ہو، اطاعت ہو تو اللہ کے رسول کی ہو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ
یہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو ہماری عبادت بتائے گی اس کی زندگی محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، ہماری معاشرت بتائے گی اس کی زندگی محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، ہماری شادی بیاہ بتائے گی اس کی زندگی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اولاد کی تربیت بتائے گی اس کی زندگی محمد رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق ہے، ہمارا رہن سہن ہمارا گھروں میں زندگی گزرنا بتائے گا یہ اللہ کے نبی کی امتی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کی عاشقہ ہیں۔ ہمارے معاملات، ہمارا کلچر، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا اخلاق بتائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دیوانی ہے۔ میری بہنوں، جب دل میں کلمہ داخل ہو جاتا ہے، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی دوسری علامت یہ ہے وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہمارا دل کا رجحان چلا جاتا ہے۔ اور تیسری علامت میرے نبی نے فرمائی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، میں کیسے اپنی موت کی تیاری کروں۔ ہمارے گھر میں جوان لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور جوان بچی کا نکاح ہوتا ہے، ایک سال سے ہمارے گھر میں تیاری شروع ہو جاتی ہے، پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، کپڑوں کے بنانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، سونا و چاندی کے زیورات کے بنانے کی فکر ہو جاتی ہے، دعوت کے انتظام کی فکر ہو جاتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، جہاں مجھے اور آپ کو جانا ہے وہ قبر ہے۔ قبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آئی، اتنے بڑے صحابی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اتنے روتے تھے کہ روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا یا عثمان انت تذکر الجنت والنار فلا تبکی، یا عثمان کیا ہو چکا ہے جب تمہارے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تم اتنا نہیں روتے؟ کیا بات ہے جب تم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو تمہاری آنکھیں ڈب ڈبا ہو جاتی ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں، تم رونا شروع کر دیتے ہو؟ تو عثمان غنی فرمایا کرتے تھے ان القبر منزل من منازل الاخرہ، قبر تو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَغْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ، اگر قبر سے نجات مل گئی تو بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی، اور اگر قبر میں نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منزلیں مشکل ہو جائے گی۔ اس سے میری بہنوں، جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو موت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، موت کی تیاری کا پروگرام اور موت کی تیاری کی محنت گھر میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کے یقین کو دل میں اتارو، اللہ کے نبی کی باتوں کو دل میں اتارو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری بندی وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، یہ تیری زبان تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ اپنی زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی طاقت کو بیان کرو۔ 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ ہماری زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، اے میری پیاری بندی یہ تیری زبان تو میرے لیے ہے، اپنی زبان سے تو ذکر کر، اللہ کی بڑائی کی باتیں کر، اللہ کی بڑائی بول، اللہ کی تعریف کر، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر۔ ذکر کرنے والی زبان اللہ کو پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جن عورتوں کی مردوں کی زبانیں ذکر سے تر و تازہ رہے گی وہ عورتیں جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوگی۔ ہماری زبان اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے، اللہ کے ذکر سے ہماری زبان ملوث رہے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے میٹھی رہے۔ میری بہنوں، یہ ہمارا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جس کی محبت دل میں آئے گی اس کا تذکرہ ہماری زبان پر آئے گا۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو زبان پر اللہ کی بڑائی کے بول آئیں گے،
اور دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے تو اللہ کے نبی کی سنتوں کے تذکرے ہماری زبانوں پر آئیں گے، اللہ کے نبی کی تذکرے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے تذکرے ہماری زبان پر آئیں گے کہ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتر چکا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے اور دل میں کلمے کو اتار دے۔ جب ایمان بن جاتا ہے، جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، جس طریقے پر کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں اور کپڑے کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کو باقی رکھے، ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ اس لیے صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام ہنستے تھے لیکن صحابہ کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کرے اور اپنے ایمان کو نیا کیسے کیا کرے؟ تو آپ نے ایمان کے بنانے کا عمل بتایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنی زبان پر لاؤ، اپنی بیٹھک میں، اپنی مجلسوں میں، ماں اپنے بچوں کے سامنے اور بیوی شوہر کے سامنے اور شوہر بیوی کے سامنے اور بچے اپنے ماں باپ کے سامنے اور ماں اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کی بات کرے، ایمان کے بول بولے، آخرت کے بول بولے، اخلاق کے بول بولے، اللہ کی طاقت کو بولنا۔ جتنا مادیت کو بولا جاتا ہے اور جتنا مخلوق کو بولا جاتا ہے اتنا ہمارے گھر میں اللہ کو نہیں بولا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بولا جاتا۔ میری بہنوں جب گھر میں ایمان کے مذاکرے ہوں گے تو ہماری اولاد کے دل کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک بار مدینہ منورہ میں قحط پڑا، مدینہ منورہ میں قحط پڑا، اتنا سارا مدینہ منورہ میں قحط پڑا کہ مدینے کے لوگ پریشان ہو جگے، یہاں تک کہ جانور بھی جنگلوں سے شہروں میں آنا شروع ہو گئے، مارے بھوک کے، مارے پیاس کے، بارش آنا بند ہو چکی اور قحط پڑ چکا، مدینے کے بچے مرنے لگے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جاؤں اور مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جانے کے بعد میں اللہ سے دعا کروں، اے پروردگار عالم، اے تیرا گنہگار بندہ ہے اور تیرے بندے کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر تو ناراض ہو چکا ہے اور تو نے بارشیں بند کر لی ہے اور بارشوں کے بند ہونے کی بنیاد پر تیری مخلوق ترس رہی ہے، تیری مخلوق پریشان ہے، بچے رو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تو بارش کو چلا دے، اللہ قحط کو دور فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اسی نیت کو کرتے ہوئے اپنے گھر سے جلا، جب میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں پہنچا تو میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ عرب کا 8 سال کا بچہ پہاڑ کی کوکھ میں کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے بہت تعجب کیا یہ کس کا بچہ ہے اور یہ کیوں کھڑا ہے؟ میں وہی کھڑا ہو گیا تو مدینہ منورہ کے 8 سال کا بچہ پہاڑ کی کوکھ میں اور پہاڑ کی غار میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا۔ جب وہ رو رہا تھا اس کے آنکھوں کے آنسو اس کی معصوم انگلیوں سے نیچے زمین پر ٹپک رہے تھے اور یوں کہہ رہا تھا اے پروردگار عالم، میری ماں بڑی دیندار ہے، میری ماں بڑی عفیفہ ہے،
تقیہ ہیں، نقیہ ہیں، میری ماں بڑی پاک دامن ہے۔ یا اللہ مدینے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یا اللہ تو آسمان پر بارشوں کے نظام کو چلا دے، یا اللہ قحط کو ختم فرما دے، پریشانی کو ختم فرما دے۔ مدینے کے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ مدینہ منورہ کا چھوٹا سا بچہ جب اللہ کے سامنے رو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے، اور اس نے پروردگار عالم سے یوں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، اگر تو نے بارش کے نظام کو نہیں چلایا اور اگر تو نے قحط کو ختم نہیں کیا تو یہ مدینہ کا چھوٹا سا بچہ یہ پہاڑ کی غار میں جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا، اپنی جان کو یہاں پر قربان کر دے گا، یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ یہ معصوم بچوں کی آہیں اللہ کے عرش کو ٹکرائی، یہ معصوم بچوں کا تڑپنا، یہ معصوم بچے کا سسکنا اور یہ معصوم بچے کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اچانک آسمانوں پر بادل آئے، اتنی مدینہ منورہ میں گرمی تھی، لوگ پسینوں سے شرابور تھے، گویا کہ آسمان انگارے برسا رہا ہو، اتنی گرمی اور اتنی گرم گرم لو مدینہ منورہ میں چل رہی تھی۔ یہ معصوم بچے کی زبان کے بول اللہ کے عرش کو ٹکرائے، آسمانوں پر بادل آئے اور اتنی بارش برسی مدینہ منورہ میں کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو چکا۔ یہ معصوم بچے کا یقین اللہ کی ذات پر بنا ہوا تھا، یہ ماں کی بنیاد پر ماں بیٹے کا یقین بنا ہوا تھا۔ میری بہنوں، جب ماں کی زندگی میں اللہ کا یقین ہوتا ہے تو ماں اپنے اولاد کے سامنے دنیا کے تذکرے نہیں کرتی اور دنیا کی چیزوں کے تذکرے نہیں کرتی اور دنیا کے کپڑوں کے تذکرے نہیں کرتی اور دنیا کی باتوں کے تذکرے نہیں کرتی کہ بیٹا تیرا باپ بڑا نہیں ہے، بڑے تو اللہ ہیں، میرا گھر بڑا نہیں ہے، بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ماں دیندار ہوتی ہے تو ماں اپنے اولادوں کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ بڑے دیندار تھے، ماں باپ نے سوچا بیٹا گھر پر پیدا ہوا ہے، ماں نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کی تربیت کرنا شروع کیا اپنے بیٹے کی تربیت کرنا شروع کیا اور ماں نے فرمایا، اپنے میاں بیوی نے ارادہ کیا کہ ہمارے بیٹے کا یقین اللہ کی ذات پر بنانا ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور جب مدرسے میں پڑھنے کا ارادہ کیا، جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے، جب گھر پر واپس آئے، کہا امی جان مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو ماں دیندار تھی اور ماں کی زندگی میں اللہ کا یقین تھا، تو ماں نے کہا بیٹا بختیار، روٹی تو اللہ دیتا ہے، کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ تو چھوٹا سا بیٹا پوچھتا ماں اللہ کون ہوتا ہے؟ اب بیٹا ماں کے سامنے اللہ کا تعارف سیکھتا ہے کہ ابا امی جان اللہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ماں فرماتی بیٹا بختیار اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے جو اللہ تجھے بھی کھلاتا ہے، تیری ماں کو بھی کھلاتا ہے، تیرے ابو کو کھلاتا ہے، ساری کی ساری دنیا کی انسانیت کو میرا اللہ کھلاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تیرے ابا کو پیدا کیا، جس نے تیری امی کو پیدا کیا، جس نے تیری بہنوں کو پیدا کیا، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ جب بختیار کاکی فرماتے امی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کھانا دے گا، تو ماں اپنے بیٹے کو وضو کا طریقہ سکھاتی، بیٹا اس طریقے پر وضو کیا جاتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ امی جان نماز کیا ہوتی ہے؟ تو امی جان اپنے بیٹے کو نماز کا طریقہ سکھاتی، بیٹا رکوع اس طریقے پر ہوتا ہے، سجدہ اس طریقے پر ہوتا ہے۔ پھر 2 رکعت بختیار کاکی نماز پڑھتے اور نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے۔ یہ چھوٹا سا بیٹا بعد میں جا کر دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بنا ہے اور دنیا کا بہت بڑا ولی بنا ہے۔ یہ ماں نے اپنے بیٹے کو سکھایا بیٹا اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا کی برکت سے اللہ پاک تم کو کھانا کھلا دے گا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ کی والدہ چپ کے گھر میں کھانا بنا لیتی اور کھانا بنانے کے بعد گھر کے کباڑ میں رکھ لیتی، الماری میں رکھ لیتی۔ جب وہ دعا مانگ کر فارغ ہوتے، اما جان کھانا ابھی تک آیا نہیں، کہ بیٹا گھر میں تلاش کر دو کہیں نہ کہیں کھانا آیا ہوگا، کیونکہ اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ تو بندے کے سوال کو پورا کرتا ہے، اللہ تو بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پورے گھر میں تلاش کرتے، الماری کھولتے، الماری میں کھانا مل جاتا
جاتا، یہ ان کا روزانہ کا معمول بن چکا۔ جب مدرسے میں سے پڑھ کر واپس آتے 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کرتے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ میری امی یوں کہتی ہے کہ کھانا تو اللہ دیتا ہے، روٹی تو اللہ دیتا ہے، یہ روزانہ کا معمول بن چکا۔ پھر الماری کھولتے یا گھر میں کہیں نہ کہیں کھانا مل جاتا تھا اور کھانا کھا کر فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے میکے میں گئی اور میکے میں جانے کے بعد بھول گئی اور بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا۔ بختیار کاکی کی والدہ فرماتی ہے کہ میں رونے لگی، یہ اللہ، میں نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کا یقین اللہ کی ذات پر، تیری ذات پر بنایا تھا کہ سب کچھ دینے والا تو ہے۔ آج میرا بیٹا مدرسے میں سے آیا ہوگا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی، الماری کھولی ہوگی الماری کھولی ہوگی، اور جب الماری میں کھانا نہیں ملے گا تو میرا بیٹا یہ سمجھے گا کہ میری امی گھر پر نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے، نہیں، کھانا میری امی پکاتی ہیں اور میری امی کھانا مجھے کھلاتی ہے۔ یہ میرے پروردگار میرے بیٹے کی یقین کا لحاظ کر لے، یہ اللہ تعالیٰ تو میری مراد کو پوری فرما لے، میری محنت کو ضائع نہ فرما۔ ان کی ماں روتی روتی جیسے ہی گھر پر آئی تو بختیار کاکی گھر میں سو چکے تھے۔ ماں نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور کھانا بنا کر الماری میں چھپایا۔ کہ بختیار بیٹا، آپ نے نماز پڑھی، کھانا کھایا؟ کہ امی جان، آج تو میں نے ایسا کھانا کھایا، اللہ کی قسم ایسا کھانا میں نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا۔ یہ اللہ نے جنت سے کھانا اتارا اور جنت سے کھانا بختیار کاکی کو بچپن میں کھلایا۔ یہ صرف ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ماں نے بچپن سے ہی اللہ سے لینے کا راستہ اپنے بیٹے کو بتایا تھا۔ میری بہنوں، جب ایمان بن جاتا ہے تو زندگی عمل والی بن جاتی ہے، اور سب سے بڑا عمل تو نماز ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نماز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ ہم ضرورت پڑے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، اذا فزغ امر، جب کوئی معاملہ پیش آتا تو میرے نبی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی ضرورت کا حل کرواتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، جب مدینہ منورہ میں بارش بند ہو گئی، ان کا بہت بڑا باغ تھا، اپنے غلام کو پوچھا کہ غلام نے آ کر کہا، جو باغ کو سنبھالنے والا مالی جو تھا، مالی، اس نے کہا، انس بن مالک، تمہارا پورا باغ خشک ہو چکا ہے، تمہارا باغ میں پانی بالکل نہیں ہے اور باغ دن بدن ختم ہو رہا ہے۔ انس ابن مالک نے کہا، چلو میں اللہ سے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ جیسے کہتن، بیٹا میں اپنی اماں سے بات کر لوں گا، اپنے ابا سے بات کر لوں گا۔ محنت کر کے صحابہ نے اللہ کی ذات پر یقین بنایا تھا کہ میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد پوچھا باغ کے مالی سے، پانی آیا؟ کا پانی ابھی تک نہیں آیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ کو یقین تھا ہماری ضرورت نماز سے پوری ہوگی، ہمارے مسائل کا حل اللہ کے سامنے نماز کے پڑھنے میں ہے۔ 4 رکعت کے پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹا کچھ آیا؟ کہ کہا ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ 6 رکعت کے پڑھنے کے بعد پوچھا باغ کے مالی کو، کیا کوئی پانی کا انتظام ہوا؟ کہ آسمان پر ایک چڑیا کی طرح، سپیرو کی طرح ایک چھوٹا سا بادل دکھائی دے رہا ہے، بادل نمودار ہو رہا ہے۔ انس بن مالک نے 8 رکعت پڑھی، یہ بادل تھوڑا سا بڑا ہوا۔ 10 رکعت پڑھی، پورے مدینہ منورہ میں بادل چھا گئے۔ 12 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد بارش گری۔ جب بارش ختم ہو چکی، انس بن مالک نے اپنے باغ کے مالک کو فرمایا، یہ میرے پاس گھوڑا بشر ابن شغاب کا گھوڑا میرے پاس ہے، اس گھوڑے پر بیٹھ اور پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کہ مدینہ میں کہاں کا بارش ہوئی ہے۔ جب باغ کا مالی جب پورے مدینہ میں چکر لگا کر آیا تو کہا، انس بن مالک، اللہ کی قسم، آپ کے گارڈن کے علاوہ اور آپ کی زمین کے علاوہ اور آپ کے باغ کے علاوہ بارش کا کہیں قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے میری بہنوں، گھر میں نمازوں کی پابندی کرو، ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے شوہر نمازی بنے، ہمارے جوان لڑکے مسجدوں میں آوے۔ جن گھر میں نماز کی پابندی ہو جاتی ہے اس گھر کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہو، عورتیں گھر میں تہجد پڑھ رہی ہو، بیوی اپنے شوہر کو اٹھا رہی ہو اور شوہر بیوی کو
اٹھا رہا ہو اور دونوں میاں بیوی گھر میں مصلی بچھا کر رات کے اندھیرے میں اللہ کو منا رہا ہو، جب ماں باپ گھر میں نماز کی پابندی کریں گے، تہجد کی پابندی کریں گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ماں باپ کی زندگی کا اثر ضرور اولاد پر پڑے گا۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے اولیاء بنے، جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین بنے، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماؤں کا رونا ہے اور ان کی ماؤں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے چوٹی کے عالم، غوث پاک، محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ ماں جیلان میں رہتی ہیں۔ ماں بڑی عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی، بڑی متقیہ تھی، اللہ سے لینے والی تھی۔ عبد القادر جیلانی تھوڑے سے بڑے ہوئے، کہا بیٹا میں تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ اس زمانے میں بغداد ساری دنیا کے علم کا مرکز تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے طلبہ بغداد آ کر علم کی پیاس کو بجھاتے تھے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں چوری کا خطرہ ہوتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں کے سفر کرتے تھے۔ یہ سید عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بیٹے تھے اور ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔ ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا، ان قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو لگا لیا کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ، بغداد جا کر میرے بیٹے کو چھوڑ دینا، میرا بیٹا علم کو لائے گا۔ میری بہنوں، نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نماز اس وقت صحیح ہوگی، زندگی گزارنے کا طریقہ علم بتائے گا۔ علم روشنی ہے، علم کے راستے سے زندگی ہماری صحیح گزرے گی۔ نماز کا حکم خدا دے گا، نماز کا طریقہ نبی بتائے گا۔ تجارت کا حکم خدا دے گا، تجارت کا طریقہ نبی بتائے گا۔ ذکر کا حکم خدا بتائے گا، ذکر کا طریقہ نبی بتائے گا۔ ذکر کا طریقہ کے لیے علم ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت علم و ذکر کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ جب بیٹے کو روانہ کیا تو ماں نے اپنے بیٹے کے آستین کے نیچے 40 اشرفیہ، 40 سونے کے سکے جو پوری سال کا راشن تھا اس کو بغل کے نیچے چھپا دیا اور کہا بیٹا علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی کسی کو گالی مت بولنا، بیٹا بڑے کا اکرام کرنا، بیٹا علماء کا اکرام کرنا۔ میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے علم کو حاصل کرنے جا رہا ہے، جان چلی جاوے تو جان دے دینا، لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہے۔ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ قافلہ چلتا چلتا بغداد کی طرف روا دوا تھا۔ راستے میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے قافلے کو پکڑ لیا۔ سید عبد القادر جیلانی کو بھی پکڑ لیا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ میں جیلان سے آیا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہ میں اللہ کو پانے جا رہا ہوں، اللہ کے علم کو لینے جا رہا ہوں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ کہ تیرے پاس کچھ ہیں؟ کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہ کہاں ہیں؟ تو اپنے ہاتھ کو اونچا کیا کہ میری ماں نے میرے بغل کے نیچے سے دیے ہیں۔ اس طریقے پر سچ بولنے پر ڈاکو متاثر ہوا اور ڈاکو کے دل پر چوٹ لگی اور یوں فرمایا عبد القادر تم اگر ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں تمہارے پیسوں کا پتہ نہ چلتا۔ تو کہا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا اللہ کا علم سچائی کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کا علم جھوٹ کے ساتھ نہیں ملتا۔ چور بڑا متاثر ہوا اور چوروں کے سردار، ڈاکو کے سردار کے پاس سیدنا عبد القادر جیلانی کو لے گیا۔ یہ چھوٹا سا بیٹا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا عبد القادر تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو بتایا میرے پاس 40 اشرفیہ، 40 سونے کے سکے ہیں، میرے بغل کے نیچے میری ماں نے چھپائے ہیں۔ کہ عبد القادر تم نے سچ کیوں بولا؟ اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا عبد القادر تو اللہ کو لینے جا رہا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے جا رہا ہے، بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بولنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تیری جان چلی جائے،
جب یہ بات سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمائی، ڈاکو روتا گیا، ڈاکو کا سردار روتا گیا اور روتے روتے تڑپ گئے۔ کہا عبد القادر، اتنا چھوٹا سا بیٹا اپنی ماں کی بات کا کتنا پابند ہے اور اپنی ماں کی بات کا کتنا لحاظ کرتا ہے۔ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، زندگیاں گناہوں میں گزار دی، زندگیاں چوریوں میں گزار دی، زندگی لٹنے میں گزار دی، ہم نے اللہ کی بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا، اور اسی وقت تمام ڈاکو کے سرداروں نے توبہ کی ہے۔ میری بہنوں، ماں بیٹی ہے جیلان میں، اور چھوٹے سے بیٹے کی زندگی پر ڈاکو کو ہدایت مل لگی ہے، اور یہ ڈاکو اتنے بڑے ولی بنے، زمانے کے ولیوں کے سردار بنے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسان ان کے پاس دعاؤں کو لینے کے لیے آتے تھے۔ اس سے میری بہنوں، زندگی صحیح گزارنے کی کوشش کرو، اور ہمارا کام ہے اللہ کی بڑائی کو بولنا، گھر میں نماز کی پابندی ہو جائے، بچوں کو نمازی بناؤ، خود نماز کی پابند بنو، اپنے شوہروں کو نمازی بناؤ، ہمارا گھر قبرستان نہ بن جائے ہمارا گھر قبرستان نہ بن جائے، بلکہ ہمارے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی ہو رہی ہو، ذکر کی پابندی ہمارے گھر میں ہو رہی ہو، 3 تسبیحات کی پابندی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو کریں گے، ہمارا دل نورانی بنے گا۔ اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرے کہ موقع محل کی دعا کیا ہے۔ روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی اور سورۃ الواقعہ۔ میرے نبی نے فرمایا، جن کے گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، لا تصبہ فاقۃ ابدا، ان کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرایا کرتے تھے۔ اس نے میرے بہنوں، ہمارا گھر میں ذکر کا ماحول بنے، ہمارے گھر سے غفلت ہٹے، اور ہمارے گھر میں اکرام آ رہا ہو کہ شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے، بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ عورت بڑی قیمتی ہے جو اپنے شوہر کی ہر بات کو مانے۔ میری بہنوں، ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کے شوہر دنیا سے اڑ چکے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، میری بیٹی پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی نے پوچھا، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کہ میری بیٹی میرے ساتھ آئی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، میری بیٹی، تیرا نکاح ہو رہا ہے، اگر تیرے شوہر کے بدن پر زخم ہو جاوے اور زخم میں پیپ آ جاوے اور زخم پھوٹ کے پیپ باہر نکل جاوے اور تو پورے زخم کے پیپ کو چاٹ لے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے شوہر کا حق بتلایا، اور میرے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ شوہر کا مقام بتلایا۔ ہمارے گھر میں اکرام آ رہا ہو، بیوی شوہر کی قدر کرے اور شوہر بیوی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، ہمارے بچوں کی دینی تربیت کرے، چھوٹے بچے ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کا احترام کرے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو عورت یہ چاہتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور اللہ پاک اس کے عمر میں برکت دے، چاہیے کہ اپنے والدین کا اکرام کرے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ عورت مومن نہیں، وہ عورت مومن نہیں، وہ عورت اللہ کی قسم مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، وہ مرد مومن نہیں، وہ عورت مومن نہیں۔ کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ جس کا پڑوسی اس عورت کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ ایک عورت میرے نبی، ایک صحابی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو صرف نماز کی پابند تھی،
صدقہ و خیرات نہیں کرتی تھی، فرائض کی پابندی کرتی تھی، زیادہ خیرات نہیں کرتی تھی، اتنی نوافل کی پابند نہیں تھی، لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، حقوق ہمارے گھر میں ادا ہو، اکرام سے یہ چاہا جاتا ہے ہمارے اندر جوڑ پیدا ہو جاوے، ہمارا گھر کا معاشرہ محبت والا بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس عورت کو، اس مرد کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ ہم حق پر ہیں تب بھی ہم کسی کو جھگڑا نہ کریں، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس مرد کو، اس عورت کو جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ میری بہنوں، ہمارے گھر میں جھگڑا نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین عورت وہ ہے جو جھگڑالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، بدترین آدمی اور بدترین عورت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو جھگڑا کرتی رہتی ہو، کبھی ساسو بہو سے، بہو ساسو سے، اور نڑد اپنی بھابھی سے، اور بیوی اپنے شوہر سے، اور پڑوسن سے اور رشتہ داروں سے جھگڑا کرنے والی عورت جہنم کی آگ میں جائے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اخلاق بنتے ہیں تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، ہمارا ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اگر ہم صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کی مدد کرے، اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، اخلاص کرنے والے، اخلاص سے زندگی گزارنے والے میری بہنوں اللہ کی نگاہ میں بڑے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا جو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ یہ تمام کے تمام صفات کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ اللہ نے ہمیں جان دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، یہ جان بڑا قیمتی ہے، یہ مال بڑا قیمتی ہے۔ ہمارے جان و مال کی ترتیب صحیح ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی پابند بناوے، اور یہ تمام کے تمام ماحول کو گھر میں لانے کے لیے اپنے گھروں کی تعلیم ہے، اپنے گھروں کی تعلیم پابندی کے ساتھ کرے۔ ہمارے گھر میں روزانہ ایسے وقت میں تعلیم فضائل کی تعلیم ہو رہی ہو، ہمارے بچوں کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو۔ ان میں صحابہ کے واقعات ہیں، صحابہ کے بچوں کی زندگیاں ہیں، صحابہ کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں۔ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے گا، تعلیم کی برکت سے بچوں کا مزاج عمل والا بنے گا، بچوں کی زندگی میں دین کا شوق آئے گا۔ اور فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کے مذاکرے کرو، 6 صفات کے مذاکرے کرنے کی برکت سے ہمارے گھر کے ہر فرد کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے گھر کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ہماری ہفتہ واری تعلیم مضبوط ہو، ہماری تمام کے تمام مستورات جو اپنے ہفتے میں تعلیم ہوتی ہیں اس میں شرکت کرے۔ ہفتہ واری تعلیم کی برکت سے ہمارے دل میں ایمان کا نور آئے گا، بار بار اللہ کی بڑائی کو سنا جائے گا، نماز کے فضائل کو سنا جائے گا، اللہ کے رسول کی باتیں جب ہمارے دلوں پر اترے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اپنے گھروں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کے ذکر کو بیان کرو، گھر میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کرو۔ یہ ساری کی ساری باتیں فضائل کے راستے سے ہماری زندگی میں آئے گی۔ اسی کے ساتھ میری بہنوں یہ تو گھروں پر کرنا ہے، اور ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والی بنے۔ اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالو، اپنے شوہروں کو دیندار بنانا ہو اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو، ان کو اللہ کے راستے میں جماعتوں میں بھیجو۔ کتنی جماعتیں دنیا میں گم رہی ہیں، ان کی تشکیل کرو۔ جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرے گی، اللہ اس عورت کو 500 سال پہلے اپنے شوہر سے جنت میں بھیجیں گے۔ وہ جنت میں جانے کے بعد اپنے بدن کو سنوارے گی اور جنت کے دروازے پر آ کر اپنے شوہر کا استقبال کرے گی۔ اس سے میری بہنوں 15 جنوری کو جماعت اللہ کے راستے میں جاری ہے۔ ہمارے بھوج شہر سے کتنے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جتنی ہماری مستورات جمع ہوئی ہیں۔ یہ 15 جنوری ابھی 10-12 دن باقی ہیں۔ گھر میں محنت کر کے اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو بھیجے، بہن اپنے بھائی کو بھیجے،
صحابیات اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجا کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری بہنوں اپنے خود کی ترتیب بناوے کہ آپ اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے، 3 دن ہمارے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے، اللہ کے راستے میں 10 دن جاوے، 10 دن سال میں 1 مرتبہ لگے گا، جب 10 دن ہمارے لگ جاوے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، ہمارا چلہ لگ جاوے، ہم 2 مہینہ بیرون جاوے۔ یہ مستورات کی جماعت دنیا کے کونے کونے میں کام کر رہی ہے میری بہنوں، اس سارے کے سارے صفات مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانے ہیں، کریں گے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور ہمارے گھر میں محبت آئے گی، نہیں کریں گے ہمارے گھر میں بے چینی اور پریشانی آئے گی۔ یہ اعمال کے کرنے کے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میری بہنوں بھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد ہماری کام کرنے والی بہنیں جن مستورات کا وقت لگا ہوا ہے، وہ مستورات اپنے بچوں کا 15 جنوری سے جماعتیں نکلے گی چلے کی، اپنے اولادوں کے بیٹوں کے شوہروں کے نام لکھے، اور مستورات خود اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن جائے گی، 10 دن جائے گی، نام کا پرچہ بنا کر مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مستورات کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ گھر گھر میں دین زندہ فرما، گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما، یا اللہ ان تمام کے بچوں کو شوہروں کو نمازی بنا دے، یا اللہ مستورات بڑی نرم ہوتی ہیں، جو بات دل پر لیتی ہیں وہ بات زندگیوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تمام آنے والی بہنوں کو قبول فرما دے، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کے گھروں میں روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کھول دے، یا اللہ دین کی عالی محنت کو لے کر ان کی نسلوں کو عالم کے چپے میں جانے والا بنا دے۔ اے میرے مولا پورے بھوج کو قبول فرما، ہماری جماعت کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں میرے اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، دل بھی کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری مدد شامل حال فرما دے، تیری مدد شامل حال فرما دے، یا اللہ 15 جنوری کو جماعت نکلنے والی ہے، ایک کیمپ ہلکا ہے مولا، یہاں سے بھی جماعت راستے میں نکل رہی ہو، ماں اپنی بیٹے کو روانہ کر رہی ہو، بہن اپنے بھائی کو خوشی خوشی بھیج رہی ہو، اور ماں اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہو، ایسے غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما دے، گھر گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت تیرا ذکر گھر گھر میں زندہ فرما دے، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔